اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جماعت پنجم کی 7 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا سبق ہے غزوہ احد۔ سب سے پہلے اپنے سبق کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، غزوہ بدر کی شکست کے بعد کفار مکہ بہت غصے میں تھا۔ پورے کفار میں ان کی شان و شوکت کم ہو گئی۔ اس غصے میں انہوں نے دوبارہ جنگ کا ارادہ کیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں ہونے والی شکست سے کفار مکہ شدید غم و غصے کا شکار تھے۔ شکست یعنی ہار۔ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قریش مکہ کی سیاسی برتری اور فوجی طاقت صدیوں سے مسلم چلی آ رہی تھی۔ برتری یعنی بڑائی۔ جب بدر کے مارکے میں انہیں شکست ہوئی تو یہ خبر پورے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مارکہ یعنی لڑائی، جس سے قریش مکہ کا وقار بہت کم ہو گیا۔ وقار یعنی عزت۔ اس وقار کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے وہ سارا مال جو ابو سفیان شام سے لایا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا اور زور و شور سے اگلی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ بدر کے اگلے سال ہی کفار مکہ نے 3000 کا بھاری لشکر ترتیب دیا۔ لشکر کے ساتھ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ سپہ سالار فوج کا سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں تھے۔ جوں ہی کفار کا لشکر مدینے میں حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیج دی۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر سے ہونے والی شکست سے کفار مکہ بہت غصے میں تھا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے تھے، جس کی وجہ سے کفار کے لوگوں کی عزت کم ہو گئی اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اب انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وہ سارا مال جو ابو سفیان لایا ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقرر کر لیا۔ اس وقت یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ کو دی۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی تیاری اور روانگی۔ رسول اللہ کو کفار کے لشکر کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن کثرت رائے کی وجہ سے مدینے سے باہر چلنے کو تیار ہو گئے۔ کثرت یعنی زیادہ تر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 افراد تھے، جن میں سے صرف 50 سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر شوال 3 ہجری جمعے کی نماز کے بعد روانہ ہوئے۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ شوط پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس موقع پر غداری کی۔ غداری یعنی دھوکے بازی، اور اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور احد پہاڑ کی گھاٹی کے قریب ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور احد پہاڑ کو پیچھے رکھ کر صفیں درست کی۔ صفیں یعنی قطاریں۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا سارے مہاجرین سے۔ سب کی رائے تھی کہ یہ جنگ مدینے سے باہر ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ہجری جمعے کی نماز کے بعد روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابی کو لے کر آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر اسلام کو حصوں میں تقسیم کیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ واقعات۔ احد کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ احد پہاڑ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا اور دشمن سامنے۔ اس پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ درہ یعنی گھاٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کرنے پائے۔ پشت یعنی پیٹھ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ فتح یعنی جیت، شکست یعنی ہار۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا۔ سب سے پہلے لشکر کفار کا علم بردار طلحہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو للکارا۔ علم بردار جھنڈا اٹھا کر چلنے والا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور اسے زمین پر گرا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مقابلے میں نکلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ اسی طرح 10 مشرک باری باری جھنڈا اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے گئے۔ مشرک شریک کرنے والا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑے۔ مسلمانوں کے پے در پے حملوں نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے۔ کچھ مسلمان دشمن کو بھاگتا دیکھ کر سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ در متعین کچھ تیر اندازوں بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے۔ متعین یعنی مقرر کیا ہوا۔ صرف 10 تیر انداز اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ڈٹے یعنی جم کر بیٹھنا۔ کافروں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور ان کے ایک دستے نے درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کے اس دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس دوران میں کفار کی بھاگتی ہوئی فوج بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئی اور یوں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے دستے اس ترتیب سے بنائے کہ احد پہاڑ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا اور دشمن سامنے اس پہاڑ میں ایک درہ مقرر فرمایا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہو یا شکست اپنی اپنی جگہ سے کسی نے نہیں ہلنا۔ لیکن جب جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں نے کفار کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران جب ڈر کر کفار بھاگنا شروع ہوئے تو کچھ مسلمان سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہو گئی۔ کچھ مہاجرین اپنی اپنی جگہ سے چلے گئے۔ کافروں نے اس صورتحال کا جائزہ لگایا اور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بہت مسلمان مارے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ افواہ یعنی جھوٹی خبر۔ اس سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے۔ منتشر یعنی حیران۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے، لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ہیں۔ یہ سن کر قریش نے سارا زور اس طرف لگا دیا۔ ایک قریشی سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ لیکن جلد ہی چند جانثار صحابہ کرام، جن میں حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا اسے اپنے جسم پر روکتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ انہیں اس روز 40 کے قریب زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کرتے رہے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ پسپا یعنی شکست۔ اس غزوہ میں مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ ابو سفیان پسپا ہونے کے بعد مکہ کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی جانب سے 70 افراد شہید ہو چکے تھے۔ ان شہیدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جبکہ کفار کے 50 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل شہید ہوئے
جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہید ہو گئے ہیں، اور یہ افواہ جھوٹی تھی۔ ایک قریش سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح زخمی کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے۔ جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور خود زخمی ہوتے گئے۔ اس جنگ میں خواتین نے بھی حصہ لیا۔ جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شہید ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اثرات و نتائج۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 اندازوں کو تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں درہ نہ چھوڑنا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں درہ چھوڑنے سے منع کیا، لیکن وہ سمجھے کہ فتح حاصل ہو گئی ہے اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس جنگ میں صرف امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کی اہمیت ان الفاظ میں واضح کی ہے کہ اگر تم پر حبشی غلام بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی مکمل اطاعت کرنا۔ اس جنگ میں منافقوں کا کردار واضح طور پر سامنے آ گیا اور یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو فتح بھی حاصل ہوتی اور مال بھی زیادہ مل جاتا۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اس پیرے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ مال کے بجائے اللہ کی محبت کی جگہ ہونی چاہیے اور اپنے سرداروں کی باتوں پر پورا عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو فتح نصیب ہو۔ اب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر گڈ لگائیں۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کے بڑے سردار مارے گئے۔ درست۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو درے پر مقرر کیا۔ غلط۔ غزوہ احد کے موقع پر یہودی نے غداری کی۔ درست۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جانب سے 50 افراد شہید ہوئے۔ غلط۔ غزوہ احد میں امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ درست۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ غزوہ احد میں کفار کا سپہ سالار تھا ابو جندل، ابو سفیان یا ابو لہب۔ ابو سفیان درست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع بھجوائی حضرت ابو طالب نے، حضرت عمر نے یا حضرت عباس نے؟ حضرت عباس نے، درست ہے۔ غزوہ احد میں منافقوں کا سردار تھا عاص بن ہاشم، عبداللہ بن ابو، عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی صحیح ہے۔ کس صحابی رضی اللہ عنہ کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی؟ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر یا حضرت سعد بن ابی وقاص؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، درست ہے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے 2، 3، 4؟ 2 درست ہے۔ غزوہ احد میں کفار مارے گئے 50، 60 یا 70؟ 50 درست ہے۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کے لشکر کی تعداد ڈیش تھی، یہاں پر لکھنا ہے 3000۔ منافقوں کے سردار نے ڈیش کے مقام پر لشکر اسلام سے غداری کی، یہاں پر لکھنا ہے شوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کی گھاٹی کے قریب ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، یہاں پر لکھنا ہے 7۔ غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ڈیش شہید ہوئے، یہاں پر لکھنا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ڈیش بہت بہادری سے لڑے، یہاں پر لکھنا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد میں مسلم خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ڈیش نے زخمیوں کو پانی پلایا، یہاں پر لکھنا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ سوالات کے جوابات دیں۔ غزوہ احد کب ہوا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ غزوہ احد شوال 3 ہجری کو ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بری طرح مسلمانوں سے شکست ہوئی، اس لیے انہوں نے دوبارہ جنگ کی۔ احد کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اسی مناسبت سے اس کو جنگ احد کہا گیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ احد میں 13 اندازوں کو کہاں مقرر کیا گیا اور انہیں تاکید کی گئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کر پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ سوال نمبر 3، اس غزوے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ جواب، ایک صحابی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا حال بیان کریں۔ جواب، ایک قریشی سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تو جلد ہی چند جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا اسے اپنے جسم پر روکتے۔ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن گئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوا؟ جواب، اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر ہے۔ ناظرہ، دعائے قنوت آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اب جو ہم نے اپنا سبق پڑھا ہے غزوہ احد، یہ کی مشق آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنی ہے اور اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تاریخ لگانی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے اور حاشیے لگا کر اپنا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق بھی سنوں گی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔